میں امداد سمرو امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کا چوتھا دن ہے اور اب آہستہ آہستہ امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ آج مزید 2 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر لی گئی ہے، جن کی باقیات سینٹ کام کے مطابق انہوں نے وہاں حاصل کی ہیں، یعنی صحیح سلامت لاشیں بھی نہیں ملی، لیکن 2 فوجی جو لاپتہ تھے ان کی جو باقیات، ان کے جسم کے اعضاء ٹکڑے، وہ بتایا گیا کہ ملے، اور مجموعی طور پر کہا جا رہا ہے کہ 6 فوجی اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایران تو بہرحال بہت زیادہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اچھا، دوسرا جو امریکہ میں اب نئی بحث چھڑ چکی ہوئی ہے، بلکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود ہی اس کو ہوا دینا شروع کر دی ہے۔ ایک تو صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی انہیں دکھ ہے، تکلیف ہے کہ برطانیہ اس جنگ میں ان کا ساتھ کیوں نہیں دے رہا، یا برطانیہ کے وزیر اعظم نے کیوں کہا کہ ایران میں رجیم چینج کی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ تو دوسری طرف اب یہ تبصرے شروع ہو گئے ہیں، سوالات شروع ہو گئے ہیں کہ آخر کار صدر ڈونلڈ ٹرمپ حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیوں انہوں نے یہ جنگ چھیڑی ہے۔ یہ سب سے اہم سوال ہے جس کا جواب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نہیں دے پا رہے۔ کل بھی جب انہوں نے تقریب سے خطاب کیا تھا فوجیوں سے، اور اس کے علاوہ جب وہ انٹرویوز دے رہے ہیں، تو ان سے سب سے اہم سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جی آپ اگر جنگ جیت بھی جاتے ہیں تو پھر آگے کیا ہوگا، یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ بلکہ اب تو امریکی دانشوروں نے، امریکی صحافیوں نے، ایکٹیوسٹ جو ہیں، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس جنگ میں دھکیلا ہے نیتن یاہو نے، اسرائیل نے، اور نیتن یاہو اس الزام کو ہنس کر ٹال رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کتھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ تھے، کتھے میں، وہ عالمی طاقت، وہ دنیا کے طاقتور ترین شخص، تو میرے کہنے پر یا اسرائیل کے کہنے پر وہ یہ سب کچھ کیوں کریں گے؟ لیکن کہنے والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب ایپسٹین فائلز کا کمال ہے، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایپسٹین فائلز پلس میں جو صہیونی طاقت کا جو اپنا مالی طاقت ہے ان کی وہاں پر امریکہ کے اندر، یا ان کی جو لابی ہے، اس کے ذریعے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ہانکا جا رہا ہے، ان کو اپنی مرضی کے مطابق چلایا جا رہا ہے۔ اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنگ کیوں چھیڑی ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ویسے ویسے اب دباؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ روس کے جو قومی سلامتی کے اپنا سابق صدر ہے اور قومی سلامتی میں اہم ذمہ داری ہے ان کی، انہوں نے بڑی خطرناک قسم کی گفتگو کی، آگے چل کے میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا۔ چین کے وزیر خارجہ نے برملا کہہ دیا ہے کہ جی ہم ایران کے ساتھ ہیں۔ تو آغاز اچھا، اور بڑا جو اپنا امریکہ کے لیے دھچکا ہے وہ یہ ہے کہ خلیج سے بوریا بستر، خلیجی ممالک سے امریکہ اپنا لپیٹنا شروع ہو گیا ہوا ہے۔ سفارت خانے بند ہو رہے ہیں، یا جہاں سفارت خانے مکمل عملہ واپس نہیں بھی جا پا رہا تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ شیلٹر ان پلیس چلے جائیں، کہیں خفیہ مقامات جو بنائے گئے ہیں وہاں پر چھپ جائیں، کیونکہ ریاض میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون گرے ہیں، 2 ڈرون۔ تو ایران جو ہے وہ مسلسل وار کیے جا رہا ہے، اور ایران کے وار روکے نہیں جا پا رہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران ڈرون ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے دنیا میں، اور ایران کے جو ڈرونز اور میزائل ٹیکنالوجی دونوں بہت آگے ہے۔ تو ایران کے جو ڈرونز ہیں یا ایران کے جو میزائل ہیں وہ نسبتاً بہت زیادہ سستے ہیں، کئی گنا، کئی 100 گنا، کئی 1000 گنا زیادہ وہ سستے بنا رہا ہے بنسبت اس کے جو امریکہ کے ہیں، یا وہ جو اسرائیل کے، اور خاص طور پر وہ جو انٹرسیپٹ کرتے ہیں۔ یعنی ایران اگر ایک ڈرون چلائے گا جس کی مالیت بتائی جاتی ہے 20 سے 35 ہزار ڈالر، تو اس کو روکنے کے لیے، اس کو فضا میں اڑانے کے لیے کئی ڈرون اپنا میزائل امریکہ کو اپنا اسرائیل کو چلانے پڑتے ہیں، امریکہ کو چلانے پڑتے ہیں۔ اور وہ میزائل جو ہے، ایک میزائل $40 لاکھ کا ہے، تو ایک کو روکنے کے لیے ان کو کبھی 8 چلانے پڑتے ہیں، کبھی 10 چلانے پڑتے ہیں، کبھی 5 چلانے پڑتے ہیں۔ اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آئرن ڈوم ہے اسرائیل کا، اس کو کیسے چیٹ کرتا ہے ایران۔ بیک وقت
ایک پورا کا پورا جو ہوتا ہے نا، جس طرح بہت زیادہ پرندے قطاروں میں آتے ہیں، تو قطاروں میں گول سا وہ میزائلز کا اور ڈرونز کا ایران مارتا ہے، تو وہ کچھ انٹرسیپٹ ہو جاتے ہیں اور کچھ جا کر اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتے ہیں. اور اس میں بھی جو ماہرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں بھی کچھ واقعی ڈرون ہوتے ہیں جو مہنگے ڈرونز ہوتے ہیں ایران کے بھی، اور کچھ ان کی ڈمی ٹائپ اڑتے تو ہیں لیکن وہ صرف ڈاج کرنے کے لیے ہوتے ہیں. یعنی اگر 20 مارے تو 20 میں ایک اصل والا ہوگا، باقی جو ہے صرف اڑتے ہیں، اور ان کو اگر ہٹ کر دیا تباہ ہو گئے تو نقصان ایران کا کوئی نہیں ہونا، اصل ٹارگٹ کرنے والا جو ہے وہ جا کر لگ جاتا ہے ٹارگٹ پر. تو یہ ایران ان کے ساتھ کھیل رہا ہے نفسیاتی طور پر. تو آج وہ جو مناب میں بچیاں شہید کی تھیں اسکول پر حملہ کر کے اپنا اسرائیل اور امریکہ نے پہلے حملے میں ہفتے کو، تو 166 بچیوں کی اجتماعی نماز جنازہ ہوئی ہے اور ان کو دفن کر لیا گیا ہے. پوری دنیا معصوم چھوٹی چھوٹی میتیں دیکھ کر افسردہ ہے، پوری دنیا افسردہ ہے. اس لیے بھی اب سوال زیادہ کھڑے کیے جا رہے ہیں. تو بہرحال آج پاکستان کی، میں باقی دنیا پر آتا ہوں پہلے، پاکستان کی پارلیمنٹ میں، پاکستان کے ایوان بالا میں نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے بریفنگ دی ہے کہ پاکستان کیا کرتا رہا ہے اس معاملے میں. انہوں نے کہا کہ جو مثبت پیش رفت ہو رہی تھی مذاکرات میں، ایران کے ساتھ جو امریکہ کے مذاکرات ہو رہے تھے، عمان میں ہو رہے تھے، اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی پاکستان نے آفر کی تھی، ہم نے کہا تھا کہ ہم مذاکرات کے لیے ثالثی بھی کرتے ہیں اور میزبانی بھی کرتے ہیں، تو ہم نے تو کوشش کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ایران مان گیا تھا کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا، پرامن جوہری طاقت جو وہ اپنا اس کے استعمال پرامن مقاصد کے لیے ان کا جو ہوگی ایٹمی ٹیکنالوجی جو ہوگی وہ ہتھیار نہیں بنائے گا. وہ کہتے وہ آمادہ ہو گیا تھا. اور مذاکرات کے دوران اسرائیل نے حملہ کر دیا جس طرح جون میں کیا تھا. دوسری چیز جو انہوں نے کہی ہے کہ جی ہم اب بھی ثالثی کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ کسی طرح معاملات مذاکرات کے ذریعے حل ہو جائیں. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے، حملہ ہوا ایران پر، ہم نے پہلے 15 منٹ کے اندر اندر مذمت کر دی، اور اب بھی ہم عراق سے رابطے میں. انہوں نے کہا کہ میں عباس عراقچی جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے عراقچی صاحب سے رابطے میں ہیں. وہ کہتے ہیں اب بھی میں رابطے میں ہوں. اور وہ انہوں نے پاکستان کی جو سپورٹ ہے اس کا انہوں نے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے کئی بار شکریہ ادا کیا. انہوں نے یہ کہا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب ہمارے لیے مشکل ہے کہ جو ایران کی طرف سے خلیجی ممالک پر حملہ کر دیا گیا اور وہاں پر امریکی بیسس پر حملہ ہوا، لیکن ایئرپورٹس پر بھی حملے ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم کیا پوزیشن لیں، کیا لائن لیں. لہٰذا جو اس ایران کے اوپر حملے ہیں ان کی تو ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن دوسرے معاملے میں اب ہم جو ہے وہ ذرا آکورڈ پوزیشن کہہ دیں، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا ہمارے لیے کوئی واضح پالیسی یا واضح اپنا موقف لینا بڑا ہمارے لیے مشکل ہے، کیونکہ ادھر بھی دوست ہیں ادھر بھی دوست ہیں، اور یہ ایران بھی سمجھتا ہے اور یہ سعودی عرب اور دوسرے ممالک بھی سمجھتے ہیں. تو یہ تو صورتحال رہی پاکستان کے اندر. اچھا، اب روس کے سلامتی کونسل کے نائب سربراہ ہیں سابق صدر دمتری میدودیف. انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں حکومت بدلنے کی کوشش کا پاگل پن والا راستہ ترک نہ کیا تو یقینی طور پر تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران تو امریکہ اور اسرائیل کے حملے جھیل لے گا، لیکن حملہ کر کے امریکہ نے ایرانی قوم کو متحد کر دیا. جو کل میں نے بات کی تھی نا کہ امریکہ نے یہ سمجھ کے آیت اللہ خامنائی کو شہید کیا، حملہ کیا. اب تو خیر ساری رپورٹس آ رہی ہیں کس طرح وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو سچویشن روم میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے، اس سے پہلے ان کو کس طرح بریفنگ دی گئی تھی. اب تو سارا کچھ آہستہ آہستہ وائٹ ہاؤس بھی جاری کر رہا ہے، اور پھر انٹرنیشنل میڈیا وہ ایک ایک لمحہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے لا رہا ہے کہ ٹرمپ کس طرح سچویشن روم میں بیٹھ کر سارا کچھ دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے یہ سمجھ کے شہید کر دیا، قتل کر دیا آیت اللہ خامنائی کو کہ اس کے بعد ایران میں رجیم چینج ہو جائے گی. لیکن میں نے کہا تھا کہ وہ ایران
قوم جو ہے وہ زیادہ متحد ہو گئی اس حملے سے. اگر آیت اللہ خامنہ شہید نہ ہوتے تو پھر شاید کوئی تھوڑا بہت امکان ہوتا کہ رجیم چینج سازش کامیاب ہو جائے، لیکن ان کی شہادت کے بعد ان کے جذبات، ان کا ظاہر ہے وہ ایک مذہبی لوگ ہیں تو وہ متحد ہو گئے. اب وہ وہی بات جو سابق روسی صدر ہیں دمیتری میدودیف وہ یہی بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایرانی قوم کو متحد کر دیا انہوں نے حملے کر کے، اور ایران دگنی توانائی سے کوشش کرے گا، وہ نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرے گا. اب تو کوئی اندھا بھی یہی کہہ سکتا ہے کہ اب ایران پیچھے نہیں ہٹے گا نیوکلیئر طاقت بننے سے، کیونکہ اس کو سمجھ آ گیا ہے کہ یار یہ تو تماشا لگائیں گے ہر دوسرے تیسرے دن، حملہ کریں گے. تو پاکستان ہے، پاکستان کی طرف کوئی کیوں نہیں دیکھتا؟ انڈیا کی ہیگڑی نکل گئی تھی نا، حالانکہ وہ بھی ایٹمی طاقت ہے. دنیا پریشان ہو گئی تھی پاکستان اور انڈیا کی جنگ پر کہ یار ایٹمی طاقت ہے، یہ کو ایٹم بم چل گیا تو کیا ہوگا. تو ایران کو اب سمجھ پہلے سے ہے، لیکن اب وہ شاید جو سستیاں کر رہے تھے یا سلو موشن میں چل رہے تھے یا گو سلو پہ رکھا ہوا تھا یا عالمی دنیا کے ساتھ مل کر چلنے کی کوشش کر رہے تھے کہ چلے یار دنیا کو بھی راضی رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کا جو اپنا ایرانی اپنا جو تھا نیوکلیئر پروگرام وہ مکمل نہیں ہو سکا. تو اب وہ اس کو یہ جو سابق روسی صدر کہہ رہے ہیں اب وہ ہر صورت حاصل کریں گے اور جلد از جلد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ صورتحال ہے جی. اچھا، اب ادھر یہ امریکہ کے ایک اپنا ایکٹیوسٹ ہیں اور مبصر ہیں ٹکر کارلسن، انہوں نے کہا ہے کہ جی اچھا یہ خود بھی قدامت پسند ہے، اور انہوں نے کہا امریکہ پر زور دیا ہے کہ جی نیتن یاہو کو اپنے کنٹرول میں لے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی معذرت کے ساتھ لیکن یہ یہود مخالف نہیں، ایک ایسے سربراہ مملکت ہیں جن کے فیصلوں کی وجہ سے، یعنی ان کی اسٹیٹمنٹ کہہ رہے ہیں، جو میری یہ میں یہودیوں کی مخالفت میں بات نہیں کر رہا، لیکن میں نیتن یاہو کے بارے میں کہہ رہا ہوں، وہ ایسے ہیں جو جن کی وجہ سے امریکی مارے جا رہے ہیں اور دنیا کی تاریخ اور قسمت بلکہ امریکہ کے مستقبل کو بھی متاثر کر رہے ہیں. یعنی نیتن یاہو کے چکر میں آپ نے فاکس نیوز کے سابق میزبان بھی رہے، ہوسٹ رہے ہیں. تو یہ اچھا انہوں نے کہا کہ جی فوجی کارروائی کے خلاف، اچھا ہاں ان کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹرمپ کے قریبی تھے، اور جب یہ ٹرمپ سوچ رہے تھے کہ ایران پر کوئی فوجی کارروائی کریں تو یہ ٹرمپ کو سمجھاتے رہے ہیں کہ نہ کریں، توتیا من موتیا اس گلی نہ جائیں. تو وہ سمجھاتے رہے ٹرمپ کو کہ نہ، کہا کہ اس طرف نہ جا، لیکن ٹرمپ چلے گئے. اب پھرتے ہیں میر خار، کوئی پوچھتا نہیں. اب صدر ٹرمپ صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے بہت افسوس ہے کہ یہ جو اپنے کیا نام ہے ان کا برطانیہ، انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، مجھے تو بہت تکلیف ہے اس بات کی. یہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں آپ تو عالمی طاقت ہو، آپ تو جنگ جیت رہے ہو، تو پھر اگر برطانیہ نے ساتھ دیا نہ دیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، پھر کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے تو جیت لی نا جنگ، اور آپ کہہ رہے ہو کہ جی میرے پاس بہت بڑے اور مہلک ہتھیار ہیں، میں تو ایران کو کیسی کی تیسی پھیر دوں گا. تو یہ صورتحال ہے. اچھا اس کے علاوہ جو اپنا قطر میں بند کر دیا گیا سفارت خانہ، اس اپنا یہ جو ریاض میں حملہ کیا ایران نے امریکی سفارت خانے پر، 2 میزائل لگے، وہاں آگ شاگ لگ گئی تھی. تو جس کے بعد امریکی وزارت خارجہ نے اپنا ایک جاری کیا، ایڈوائزری جاری کی، اور انہوں نے کہا کہ جو سفارتکار ہیں جتنے بھی ہیں وہ اور امریکی جو شہری ہیں وہ چھپ جائیں، چلے جائیں، شیلٹر ان پلیس ہو جائیں. تو یہ صورتحال ہے. بحرین میں ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے امریکی فضائی اڈہ جو ہے وہ انہوں نے تباہ کر دیا ہے. یہ ساری صورتحال ہے جی. اور ایک اور چیز جو میں نے آپ کو بتانی تھی وہ یہ کہ اب یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ، یہ بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں اس جنگ سے. ابھی تک تو کوئی واضح نہیں ہے کہ وہ اگر وہاں پر ایٹمی پروگرام بھی ان کا ختم ہو جاتا ہے، نیوکلیئر پروگرام بھی اپنا، ان کا جو میزائل ٹیکنالوجی بھی ان کی ختم کر دی جاتی ہے، تو پھر وہ کیا کریں گے، ان کے پاس کیا آپشن ہے.
اور وہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. اس سوال کا جواب وہ نہیں دے رہے. کل بھی جب ان سے سوال پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں ہمیں زمینی جو ہے نا وہ فوج اتارنے کی شاید ضرورت نہ پڑے، لیکن شاید ضرورت پڑ بھی جائے. یعنی وہ ابھی تک اپنی حکمت عملی میں، اسٹریٹجی میں بالکل واضح نہیں ہے کہ وہ جا کس طرف رہے. اسی وجہ سے ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ دلدل میں پھنس رہا ہے. اس کو جتنا جلدی ہو سکے اس جنگ کو ختم کرے اور نکل جائے. ایران چاہتا ہے کہ جنگ لمبی ہو. اب تو چین نے بھی ایران کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا. چین کے وزیر خارجہ کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ باز آ جاؤ اور مت کرو یہ جنگ، اس جنگ کو طویل مت کرو. تو لہٰذا عالمی ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر باز نہ آیا چین، یہی بات سابق روسی صدر نے بھی کی ہے، یہی بات چین بھی کہہ رہا ہے کہ دنیا کو تیسری عالمی جنگ میں نہ دھکیلے ڈونلڈ ٹرمپ اور جنگ بند کر دے. تو ٹرمپ کے پاس جنگ ختم کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اور ایران کا بہترین جو حکمت عملی وہ یہ ہے کہ اس جنگ کو لمبا کرے. وجہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ابھی تک اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا ہے، اور اب آہستہ آہستہ پریشر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ پر بڑھ رہا ہے، ملک کے اندر سے بھی اور ملک کے باہر سے بھی. ابھی تک 6 لاشوں کی تصدیق انہوں نے کی ہے. ایران تو دعویٰ کر رہا ہے کہ 500 سے 60 امریکی فوجی مارے. 560 نہ سے اگر 60 ہی نکل آتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں، تو امریکہ میں تو طوفان برپا ہو جائے گا ٹرمپ کے خلاف. اب تک کے لیے اتنے. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.